ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مودی حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے تحت کشمیری صحافیوں کے خلاف کالے قوانین کے تحت مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق 1989 سے مقبوضہ کشمیر میں پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی پر متعدد صحافیوں کو قتل، 20 کو زخمی اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ 5 اگست 2019 کے بعد سے کشمیری صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ کے دفعہ 370 پر دیے گئے بیان پر ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلانے کے لیے دائر عرضی مسترد کر دی ہے اور کہا ہے کہ مودی حکومت سے اختلاف رائے کو بھارت سے بغاوت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے ایک لیفٹیننٹ کرنل نے سروس رائفل سے خودکشی کر لی، جبکہ راجوری سے ایک فوجی اہلکار کی گولیوں سے چھلنی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ترال کا گزشتہ روز بھارتی فوج نے کریک ڈاؤن کیا اور تلاشیاں لیں۔ بھارتی شدت پسند جماعت شیو سینا نے کشمیری ثقافت پر حملہ کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں فیرن پہننے پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر سے متعلق ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بھارت اور پاکستان کو بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ برطانوی میڈیا ہاؤس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت میں نریندر مودی کے 2014 میں برسر اقتدار آنے کے بعد سے شخصی آزادی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بھارتی کسانوں نے آنے والے الیکشن میں مودی کے خلاف مہم چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ ایک چوری اور دوسرا سینہ زوری کے مزداق بھارتی حکومت نے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے اندر ایک تو اپنا وحشیانہ کھیل جاری رکھا ہے اور دوسرا ریاستی اخبارات اور پریس کا گلا گھونٹنے کی مہم بھی روز بروز تیز کی جا رہی ہے تاکہ یہاں کے زمینی حقائق سے دنیا بے خبر رہے۔ دونس، دباؤ، گرفتاری اور دیگر ظالمانہ حربوں کے تحت مقامی صحافیوں کو بولنے، لکھنے یا کچھ دکھانے سے روکا جا رہا ہے۔ ریاست کا صحافی انتہائی سنگین حالات اور جان لیوا خطرات میں بھی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری نبھا رہا ہے اور گزشتہ 31 سال کے دوران بھارتی فوج کے ہاتھوں یہاں کے متعدد صحافی شہید اور 20 زخمی یا گرفتار کر لیے گئے، جبکہ 5 اگست 2019 کو بھارت کی فاشسٹ مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ ریاست کی غیر آئینی اقدام کے تحت خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد یہاں کے دیگر اداروں کی طرح صحافت سے وابستہ لوگوں پر بھی حملے تیز کر دیے گئے تاکہ صحافی خوفزدہ ہو جائیں، بھارتی جرائم پر پردہ پڑا رہے اور کوئی بھارت کے اس گھناؤنے عمل پر بولنے یا لکھنے کی جرات نہ کرے۔ لیکن بار بار بھارتی حکومت کو منہ کی کھانا پڑی کیونکہ یہاں کے صحافی کا بارہ سر قلم ہوا، لیکن اس نے اپنے قلم اور ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ وہ نہتے کشمیریوں کے عزم آزادی کا احوال بیان کرنے کے ساتھ عالمی برادری کو غاصب بھارت کے جرائم اور سیاہ کاریوں سے بھی آگاہ کرتا رہا۔ ریاست کے صحافی کا کہنا ہے کہ وہ فوجی جبر کے سایوں میں بھی دنیا کو کشمیریوں کے عزم آزادی کے حوالے سے باخبر کرنے کے ساتھ صحافت کی بقا کی جنگ بھی لڑتا رہے گا۔ تبصرہ ختم ہوا۔